سیلری دیتا ہے, مجھے اچھا پڑھانا ہے, اگر اس کو یو میں رکھ لیتے ہیں, اپنے درمیان میں رکھتے ہیں, تو ہر ایک کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ہر ایک کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے. ان چاروں سے تعلقات آپ کو بحال رکھنا بہت ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ ان تعلقات کو بحال کرنے کے لیے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ What are the steps which you have to take to be the leader in the country, to play a positive role in the country? اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, ان امپلائمنٹ کو ختم ہونے کے لیے آپ ایز این انڈیویجل کیا رول پلے کرنا پڑے گا ان چاروں کے تعلقات بحال کرنے کے علاوہ؟ اس میں سے پہلا, ڈو یور سوٹ انالیسس. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں بلکہ اپنی MBA کی کتابوں میں اور ہر جگہ پہ, لیکن کیا کبھی ہم نے ان رائٹنگ سوٹ انالیسس کیا؟ کیا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سی ایسی صلاحیت ہے جو ہمیں پچھلے 14 سال سے ملی ہے؟ کیا ہماری کوئی کمیونیکیشن سکلز ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی ٹائپنگ سکلز ہے جس کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی رائٹنگ سکل ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اس اسٹرینتھ کے اوپر کبھی ہم لوگوں نے فوکس نہیں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ مجھے جب بھی انٹرویو کرتا ہوں میں, تو مجھے جواب آگے سے عجیب و غریب سا ملتا ہے. اگر میں یہ بھی پوچھتا ہوں نا کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, جی میں بہت آنےسٹ آدمی ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ بالکل آنےسٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی اسٹرینتھ ہے, دیٹ کوڈ بی یور اسٹرینتھ. پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں, جی آپ کی کوئی ایسی قابلیت جس کو ہم استعمال کر سکیں؟ جی میں بہت نیک آدمی ہوں. اچھا جی, آپ نیک بھی ہیں, آنےسٹ بھی ہیں, میں سچا آدمی ہوں. اس کے علاوہ کوئی آگے سے جواب کیا ملتا ہے پھر؟ جی میں بہت کمیٹڈ آدمی ہوں, جی موٹیویٹڈ آدمی ہوں, یہ میری اسٹرینتھ ہے. کیا اس اسٹرینتھ کا مجھے کمپنی کی سائٹ پہ اگر میں بیٹھا ہوں تو مجھے فائدہ ہوگا؟ مجھے تو صرف اتنا ضرور ہوگا کہ میں یہ سوچوں گا, یار شاید میرے جو امپلائیز ہیں وہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں, کمیٹڈ بھی نہیں ہے, اور میرے سے جھوٹ بھی بولتے ہیں, ساروں کو نکال دیتا ہوں, اس کو رکھ لیتا ہوں. دس واٹ آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. کیا اس طرح کی سوچ پیدا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اب اس اسٹرینتھ کے اوپر جب میں فوکس کرتا ہوں تو شاید آپ یہ کہہ سکیں, جی میری کمیونیکیشن سکلز بڑی اچھی ہے. ہاں, پھر میرے پاس دماغ میں آتا ہے کہ یار اس کو میں ایز اے اسپیکر استعمال کر سکتا ہوں. اگر وہ کہتا ہے, اگر وہ شخص کہتا ہے کہ اگر مجھے میری ٹائپنگ سکل بڑی اچھی ہے, میں شاید ڈیٹا انٹری میں اس کو لگا سکتا ہوں. ہم لوگوں کو اپنے اندر جھانک کے ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ بھی دیکھیں, اپنے اندر دیکھیں کہ وہ کون سی ایسی صلاحیت ہے. آپ کی اسپیکنگ سکلز ہیں, کمیونیکیشن سکلز ہیں, شاید آپ FM ریڈیو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے؟ شرط کیا ہے کہ وہ صلاحیت کو دیکھنا پڑے گا جو آپ نے ڈیولپ کی اپنی ایجوکیشن پیریڈ کے درمیان. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس صلاحیت کو دیکھنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اگر آپ کو اس صلاحیت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو پلیز دوسرے کو ضرور بتائیں جب بھی آپ کو موقع ملے. نمبر 1. دوسری چیز ویکنیسز ہیں. اگر آج بھی میں اپنا سوٹ انالیسز ابھی بھی کرتا ہوں, ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے سوٹ انالیسز, ہر موڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا چھوڑ دیا سوٹ انالیسز ختم ہو گیا. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں. وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی آور ویکنیسز, اور اس ویکنیسز کو اوور کم کرنا ٹارگیٹ گولز آبجیکٹو سیٹ کر کے, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم لوگ جب تک کہ اس ویکنس کو ٹارگیٹ گولز آبجیکٹیوز بنا کے اوور کم نہیں کریں گے, ہم لوگ کبھی بھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے. اور آج ہم لوگوں کا انفارچونیٹلی اگر ہم لوگ پیچھے جائی جاتے ہیں, وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ویکنسز کو, نہ اپنی ویکنسز تو ہمیں نظر نہیں آتی, دوسروں کی ضرور خامیاں نظر آتی ہیں اور ویکنسز نظر آتی ہیں. وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. ڈو یور سوٹ انالیسز ان ڈیٹیل اور ان رائٹنگ, دیٹ از امپورٹنٹ. اکثر زبانی کلامی کرتے ہیں ہم لوگ انفارچونیٹلی سوٹ انالیسز کو. آج آپ لوگ اس چیز کا عہد کریں کہ جب یہاں سے جاتے ہیں, جا کے ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی ایسی چیز تھی جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. یہ انالیسز ہونا آپ کا بہت ضروری ہے. اور پھر ویکنیسز دیکھتے ہوئے اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی ایسی اسٹرینتھ ہے جس کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. پھر اگر آپ کو ویکنیسز, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس پتا چل جاتا ہے, ڈیفینیٹلی اپرچونٹیز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. ہر شخص کو
ایک موقع ملتا ہے انٹرنشپ کی فارم میں، اسپیشلی فیوچر ورک فورس کو، لیکن انفارچونیٹلی اس انٹرنشپ کی فارم کا جو اس کو اپرچونٹی ملتی ہے اس کو کبھی وہ کیش نہیں کروا پاتا. اس کے اندر یہ نہیں سوچ پاتا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر میں ٹریک پہ بھی چڑھ سکتا ہوں، مجھے پتا چلے گا پروفیشنل نالج کیا ہے، مجھے پتا چلے گا میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے، میرا انٹرسٹ کس کی طرف ہے. یہ وہ موقع ملتا ہے اس کو جس کو ہم لوگ کیش پھر نہیں کروا پاتے انفارچونیٹلی. اگر آپ نے یہ سارٹ انالیسس پہلے صحیح طریقے سے کیا ہے تو اس اپرچونٹی کو آپ جانے نہ دیجیے گا. آپ نے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ انٹرنشپ کرتے ہیں اپنے دل سے کرنی ہے، اور پلس آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پہ مجھے کیا چیز کرنی ہوگی کہ میں ان کے قریب آ سکوں یا کسی اور کے ادارے کے قریب آ سکوں. دین آف کورس ویکنیسز دیکھتے ہوئے نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی اسٹرینتھ. We need to identify what are the target goals and objectives. We need to set the target goals, objective in our lives. Normally ہم اس کو smart in nature کہتے ہیں. They should be smart in nature, specific, measurable, achievable, and of course time bound, achievable and time bound, which is very very important. They should be smart in nature. اور result oriented ہونا لازمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر ہم لوگ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 گنا ثواب ہوتا ہے، اگر ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں 27 گنا ثواب ہوتا ہے. یہ کرو یہ ملے گا، یہ کرو وہ ملے گا. کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر ٹارگٹ گولز آبجیکٹو سیٹ کیے؟ اللہ نے تو ہمیں دیا کہ یہ کرو یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا ایسے ٹارگٹ گول آبجیکٹو سیٹ کیے کہ ہم کچھ اچھا کر سکے؟ یہ بھی ایک فیلئر کی نشانی ہے ہماری قوم کی. آج سے ہمیں یہ ٹارگٹ گول آبجیکٹو سیٹ کرنا ہے کیپنگ ان ویو آر اسٹرینتھ ان مائنڈ. ڈیفینیٹلی اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا دیٹ از اے لیٹر اسٹیج وچ یو ہیو ٹو ایویلویٹ. پھر ڈیفینیٹلی ایک اور چیز جو میں زور دینا چاہوں گا دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دی باکس. آج ہماری سوچ جو ہے ایک ریسٹرکٹڈ سوچ ہے، ہماری سوچ ایک باکس کے اندر بند ہے. اس باکس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. وی نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دی باکس ٹوڈے. آج ہمیں زیادہ سوچنا ہے، ہمیں پلان کرنا ہے، پراپر طریقے سے پلان کرنا ہے تاکہ اس ٹارگٹ گول آبجیکٹو کو صحیح طریقے سے ہم لوگ قابو کر سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، اس کو اچیو کر سکیں. ہمارے ایک نعرہ جو میں اکثر پنجابیوں کا بہت مشہور نعرہ ہے پلاننگ کے حوالے سے، سوچی پہ آتے بندہ، اس لیے سوچنا منع ہے. جبکہ اگر میں باقی نیشنز کو دیکھتا ہوں، آج میں جاپان کو دیکھتا ہوں یا امریکہ کو دیکھتا ہوں یا ادر سکسیسفل نیشنز کو دیکھتا ہوں تو وہ سوچ کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. وہ سوچ اور پلاننگ کے اوپر زیادہ ان کا ٹائم گزرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ باقی چیزوں کے اوپر ٹائم دیں. ہمارے یہاں پہ الٹا سسٹم چلتا ہے. یہاں پہ سوچنا منع ہے، پہلے کر لو، جب کر لیتے تو پھر دوبارہ کرو، لیٹس ڈو اٹ اگین. پھر دوبارہ کرتے ہو یہ تو غلط ہو گیا، ایک اور دفعہ کرو. تو ہر کام کو 2 سے 3 دفعہ کرتے ہیں، کئی دفعہ 3 سے 4 دفعہ بھی کرتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. ایک ای میل جب چیک کرنی ہوتی ہے تو ان باکس سے ای میل کھولتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بند کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ کھولتے ہیں اور پھر دوبارہ رپلائی کرتے ہیں. ہر کام 2 دفعہ کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے. کبھی کیا ہم نے یہ سوچا کہ اس ہر کام 2 دفعہ جو کرتے ہیں اس کو 1 دفعہ کیوں نہ کریں ہم لوگ؟ 1 گو میں کیوں نہیں ہوتا؟ ایک پرنٹ آؤٹ لیتے پھر دوسری دفعہ دوبارہ پرنٹ آؤٹ لے رہے ہوتے. نہیں یار یہ کاما مس ہو گیا، یہ ڈیٹ مس ہو گئی، دوبارہ لے لو. Look at the cost involved into it. تو پلان سے سوچ کے اور اچھے طریقے سے اگر ہم لوگ لیتے ہیں، 1 ٹائم کریں ہم لوگ. اسے سوچنا بہت ضروری ہے. میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر، اپنے جہاں پہ بھی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے اندر پلاننگ ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. پلاننگ اس کے اندر امبیڈ کریں. اب ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز وچ پورے ملک کا فقدان اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پالیسیاں بن جاتی ہیں. جس طرح آج صبح ہم نے ابھی 3-4 قسم کی پالیسی بنائی کہ موبائل فون کی اینڈ آل دیٹ اسٹف، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا فقدان رہتا ہے. ٹارگٹ سیٹ ہو جاتے ہیں، گول سیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. آج ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کرنی ہے، اس کی ایکشن سٹیج کے اوپر بات کرنی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے. افسوس اس بات کا ہے کہ گورا اگر کامیاب ہے، آج ہم لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ گورا واک دی ٹاک کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ چلتا ہے، اس کے اوپر چل کے دکھاتا ہے. وہ ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں
لیکن جب چلنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ہم ہی بھاگتے ہیں. سو آج جو بھی آپ اپنے لیے اپنے اسٹرینتھ کے مطابق جو بھی ٹارگیٹ گولز آبجیکٹو سیٹ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں, اس ٹائم باؤنڈ کریں.